ابدال حق واقف رموز لامکانی حامل علم لدنی بحر تکوین کے امیر البحر سلسلہ عظیمیہ کے امام و بانی حسن اخرا سید محمد عظیم برخیہ المعروف حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 11 سلاسل طریقت کے خانوادہ اور 21 سلاسل طریقت کے مربی و مشفی ہیں۔ اس ویڈیو میں ان کی ہمہ جہت شخصیت کا مختصر تعارف بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب خاتم النبیین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے وراثت یافتہ اور انعام یافتہ بندے پیغمبروں کی تعلیمات اور مشن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ یہ علماء حق اپنے ماحول اور ماحول میں رائج زبان کے مطابق توحید کا، وحدانیت کا پرچار کر رہے ہیں۔ 19ویں صدی سائنسی ترقی کے عروج کی صدی ہے۔ اس میں موجود نوع انسان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات کے تسلی بخش جوابات دینے کے لیے، روحانی طرزوں کو اجاگر کرنے کے لیے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی علوم کو گھر گھر پہنچانے کے لیے ایک ایسی علمی روحانی شخصیت کا ظہور ہوا جس نے دین اسلام کے صحیح اور حقیقی باطنی رخ کو عام انسانی ذہن اور جدید سائنسی ذہن کے تقاضوں کے عین مطابق پیش کیا۔ اس مشن کے بانی اور امام سید محمد عظیم برخیہ کا نسبی تعلق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد علی بن ابی طالب سے ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے قائم ہے۔ آپ کے والد بزرگوار سید حسین مہدی بدیع الدین شیر دل صاحب نے خواب دیکھا کہ وہ آسمان کے نیچے کھڑے ہیں، رات کا وقت ہے، ستارے جھل مل کر رہے ہیں، شمال کی طرف بہت دور ایک روشن ستارہ شہاب ثاقب ٹوٹتا ہے اور برق رفتاری کے ساتھ زمین پر آتا ہے۔ والد صاحب اس ستارے کو حاصل کرنے کے لیے دامن پھیلاتے ہیں اور یہ ستارہ ان کی گود میں آ گرتا ہے۔ خوف و خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ جب اس ستارے کو دامن سے اٹھاتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا سچا موتی ہے۔ اس خواب کے ٹھیک 9 ماہ بعد سید محمد عظیم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبے میں حاصل کرنے کے بعد ہائی اسکول تک بلند شہر میں پڑھا، پھر 1913 میں علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ علی گڑھ میں قیام کے دوران سید محمد عظیم کا میلان درویشی کی طرف ہو گیا۔ ایک خدا رسیدہ بزرگ مولانا کابلی علی گڑھ کے قبرستان کے حجرے میں رہتے تھے۔ آپ مولانا کابلی کے پاس ان کے حجرے میں زیادہ وقت گزارنے لگے اور یوں آپ کی روحانی تربیت کا آغاز ہوا۔ 18 سال کی عمر میں اپنے نانا شہنشاہ ہفت اقلیم سید تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ناگپور حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کو اپنے پاس روک لیا۔ 9 سال تک سید محمد عظیم ان کے پاس مقیم رہے۔ حضور بابا تاج الدین ناگپوری نے آپ کو تکوینی امور کے اسرار و رموز سے آراستہ کرنے کے بعد 4 سلاسل قلندریہ، ملامتیہ، چشتیہ اور سلسلہ تاجیہ کی خلافت عطا فرمائی، اور حضور بابا تاج الدین نے آپ کو نصیحت فرمائی کہ میرے بعد یہاں قیام نہ کرنا۔ 1923 میں نانا سید تاج الدین ناگپوری کے حکم پر سید محمد عظیم صاحب کی شادی دہلی کے ایک معزز گھرانے میں سیدہ بلقیس بیگم سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے بھی نوازا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد اپنے پورے خاندان کے ہمراہ کراچی تشریف لائے۔ کراچی میں مختلف رسائل و جرائد میں صحافتی اور ادبی امور سر انجام دیے۔ آپ ایک اعلیٰ اور بلند پایہ شاعر تھے۔
شعر و سخن کا ذوق بچپن ہی سے تھا۔ شاعری میں تخلص برخیاں رکھتے تھے۔ آپ نے بہت سی رباعیات کہیں جن میں کائنات کی حقیقت اور انسانی زندگی کا مقصد و مقام اجاگر کیا گیا ہے۔ آپ اپنی ایک رباعی میں یوں فرماتے ہیں: دنیا طلسمات ہے ساری دنیا، کیا کہیے کہ ہے کیا یہ ہماری دنیا، مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق، مٹی کا کھلونا ہے ساری دنیا۔ آپ فطرتاً ذہین، دھیمے مزاج کے حامل، نہایت مہربان، پرمزاح، بے حد مقبول اور ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ بے حد مخلص اور وسیع معلومات رکھتے تھے۔ شطرنج کے شوقین تھے۔ شطرنج میں 200 سے زیادہ چالیں آپ کو ازبر تھیں۔ 1954 میں سید محمد عظیم کا نظام تکوین میں انتظامی ذمہ داری کا آغاز ہو چکا تھا۔ تکوین کا لغوی مطلب تخلیق ہے۔ جس طرح کسی بھی فلم کی تیاری میں پس پردہ بہت سے لوگ ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، بالکل اسی طرح کائنات کے تکوینی نظام میں بہت سے لوگ مختلف عہدوں پر اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ نظام تکوین یعنی ایڈمنسٹریشن کے سربراہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتحت اللہ کی منتخب کردہ برگزیدہ ہستیاں اپنے فرائض انجام دیتی ہیں، اور ان ہستیوں کے ماتحت فرشتے کام کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں نظام تکوین کے بارے میں لکھا ہے: سید محمد عظیم المعروف حضور قلندر بابا اولیاء اس وقت نظام تکوین میں صدر الصدور یعنی کنٹرولر کے عہدے پر فائز ہیں۔ صدر الصدور کو ویٹو پاور حاصل ہوتی ہے۔ بیعت کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ اوائل مئی 1956 میں ایک دن میں اپنے رتن تالاب والے مکان میں بیٹھا تھا کہ میرے نانا سید تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ اور چند بزرگ روحانی طور پر تشریف لائے۔ ان بزرگوں نے فرمایا: عرصہ دراز سے یہ معاملہ زیر بحث تھا کہ آپ کو کس سلسلے سے منسلک کیا جائے۔ الحمدللہ اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ آپ کو سلسلہ سہروردیہ میں لے لیا گیا ہے۔ یہ فرما کر ان سب بزرگوں نے میرے حق میں دعا کر کے فرمایا: تمہارا نصیب بڑے حضرت جی قطب ارشاد حضرت ابو الفیض سید قلندر علی سہروردی کے پاس ہے۔ وہ اسی سال کراچی تشریف لائیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا۔ چنانچہ اس کے بعد میں نے حضرت ابو الفیض سید قلندر علی سہروردی سے بیعت حاصل کی۔ انہوں نے بیعت کے بعد 3 ہفتے میں قطب ارشاد کی تعلیمات دے کر سلسلہ سہروردیہ کی خلافت سے نوازا۔ اس کے بعد حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتوح نے سید محمد عظیم کی روحانی تعلیم شروع کر دی، اور یوں یہ سلسلہ فردوسیہ کی خانوادگی پر مکمل ہوئی۔ پھر سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے براہ راست آپ کو علم لدنی عطا فرمایا۔ علم کی 2 قسمیں ہیں: علم حصولی اور علم حضوری۔ آگے ان علوم کی مختلف شاخیں ہیں۔ علم لدنی یا علم الاسماء کی بنیاد پر ہی فرشتوں نے آدم کی حاکمیت قبول کر کے تعظیمی سجدہ کیا تھا، اور پوری کائنات میں انسان کے علاوہ یہ علم کسی دوسری مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ انبیاء کرام کا علم تدلی جب نبوت کے زیر اثر اہل باطن علماء پر منکشف ہوتا ہے تو پھر اسے قرآن مجید کی زبان میں اور تصوف و روحانیت کی زبان میں علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اہل باطن علماء کے مطابق علم لدنی کے 46 باب ہیں، اور سارے باب لاشعور کے متعلق ہیں۔ 1958 سے قبل سید محمد عظیم کی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا آغاز ہو چکا تھا، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بوقت حضوری آپ کو حسن اخرا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ فرشتوں اور عوام الناس میں سید محمد عظیم حضور قلندر بابا اولیاء کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقن قرآن مجید پڑھا ہے۔ 1959 میں آپ کی کتاب لوح و قلم کا مسودہ مکمل ہو گیا۔
سربراہ سلسلہ عظیمیہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی فرماتے ہیں کہ حضور قلندر بابا اولیاء نے تصوف کے پس پردہ حقائق کی پردہ کشائی کے لیے روحانی فارمولوں پر مبنی کتاب لوح و قلم تحریر فرمائی، جو کائناتی نظام کے تخلیقی فارمولوں اور روحانی سائنس پر اعلیٰ پیشکش ہے۔ آپ نے اس کتاب کے ذریعے دور حاضر میں تصوف کے علم کو باقاعدہ علم کی حیثیت سے متعارف کروایا۔ لوح و قلم قرآن مجید کی حقیقی اور روحانی تفسیر ہے، جس کا طرز استدلال خالصتاً قرآنی اور روحانی ہے، اور پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور قلندر بابا اولیاء کو بطریق اویسیہ یہ کتاب لکھنے کا حکم دیا۔ جولائی 1960 میں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور قلندر بابا اولیاء نے سلسلہ عظیمیہ قائم کرنے کی درخواست پیش کی، جسے شرف قبولیت بخشا گیا، اور آپ سلسلہ عظیمیہ کے امام کہلوائے۔ تصوف کی زبان میں ہر مکتبہ فکر کے بانی کو امام کہا جاتا ہے۔ سید محمد عظیم نے سلسلہ عظیمیہ میں تعلیم و تربیت کے لیے سخت ریاضتوں، چلوں اور مجاہدوں کی بجائے ذکر و اذکار نہایت آسان ہے۔ تعلیم و تربیت کا محور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار حرا والی عبادت مراقبہ یعنی غور و فکر کو قرار دیا ہے۔ 1967 تک روحانی سلاسل کا خانوادہ بننا مکمل ہو گیا۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاندان کے خانوادہ بھی ہے۔ خانوادہ کا مطلب ہے جسے کسی بھی سلسلے کے امام نے اپنا ذہن، اپنے تمام علوم منتقل کر دی ہوں، یعنی وہ سلسلے کے امام کا ممثل ہوتا ہے۔ صوفیہ کی تاریخ میں حضور قلندر بابا اولیاء واحد شخصیت ہیں جو 11 سلاسل کے خانوادہ ہیں۔ خانوادہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی سلسلہ عظیمیہ کے خانوادہ ہیں، اور جنات کے عالمین میں شہنشاہ جنات محمد عفریت صاحب سلسلہ عظیمیہ کے خانوادہ اور حضور قلندر بابا اولیاء کے مجاز خلیفہ ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مرتبہ قلندریت پر فائز ہیں۔ قلندر کی مختصر تعریف یوں ہے کہ قلندر کو کائنات کے اوپر تخلیقی اعتبار سے، انتظامی امور کے پروگرام اور انسپائریشن کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کے تحت حکمرانی حاصل ہوتی ہے۔ یہ مقام ابدیت ہے اور یہی مقام قلندریت ہے۔ قلندروں کا کام یہ ہے کہ زمین کے اوپر وسائل بھی پیدا کریں اور زمین کو اس قابل بھی بنائیں کہ اس سے وسائل فراہم ہوتے رہیں۔ قلندر ذہنی طور پر آزاد ہوتے ہیں۔ قلندر کے اندر لالچ اور توقع بالکل نہیں ہوتی، انہیں ہر شے میں اللہ نظر آتا ہے۔ قلندر جب بشری تقاضوں میں زندگی گزارتے ہیں تو انہیں بھوک پیاس لگتی ہے، اور جب وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات میں مصروف عمل ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی طرح آزاد ذہن یعنی غیر جانبدار ہو جاتے ہیں۔ قلندر کے مقام کے بارے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مہر و ماہ انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ قلندر جز 2 حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر کاروں ہے لغت ہائے حجازی کا۔ اور ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی ہی بابرکت ہستی ہیں۔ بابا کے معنی استاد اور بزرگ ہستی کے ہیں۔ بابا اسے کہتے ہیں جو اپنے پاس آنے والوں کو آسانیاں تقسیم کرے، اور بابا کے پاس آنے والوں کو اللہ کی راہ میں دینے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک انبیاء کرام زمین کے اوتاد تھے، جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ان کا نائب بنایا جنہیں ابدال کہتے ہیں۔ ابدال انبیاء کرام کے نائب ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے بارش ہوتی ہے اور رزق دیا جاتا ہے، ان کی وجہ سے مدد کی جاتی ہے اور ان کے سبب سے ہی زمین قائم رہے گی۔
الشیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں کہ تکوینی عہدہ ابدال کا مطلب حق کا بدل ہے، یعنی ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کو سمجھ کر اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں تصرف بھی کر سکے اور کائناتی تخلیق میں رد و بدل بھی کر سکے۔ ہر ابدال کی ایک اقلیم یعنی سلطنت ہوتی ہے جہاں اس کی نظامت کا سکہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ابدال حضرات کے ذریعے 7 اقلیم کی حفاظت فرماتے ہیں۔ 1978 میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زیر سرپرستی آپ کے شاگرد خواجہ شمس الدین عظیمی نے ماہنامہ روحانی ڈائجسٹ کا اجرا کیا۔ امام سلسلہ عظیمیہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اعزاز ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ نوع انسانی کو یہ فرق سمجھا دیا جائے کہ مادی جسم انسان کا لباس ہے، جبکہ اصل انسان اس کے اندر روح ہے۔ جب تک نوع انسانی ان دونوں وجود کو الگ الگ کر کے نہیں سمجھے گی اور ان دونوں میں امتیاز نہیں کرے گی، کبھی سکون سے آشنا نہیں ہو سکے گی۔ اللہ والوں کا یہ حال ہے کہ جب وہ دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہیں تو بے شمار لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں، اور جب وہ اس فانی دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کی بارگاہ میں مستقل حضوری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، تب تو انسانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے دوست ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء نے 27 جنوری 1979 کو اس دار فانی سے پردہ فرمایا۔ الشیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں کہ 26 جنوری 1979 کو رات 10 بجے میرے مرشد حضور قلندر بابا اولیاء نے مجھے طلب کیا اور فرمایا مجھ سے مصافحہ کرو۔ پھر فرمایا سلسلہ عظیمیہ آپ کو چلانا ہے۔ خواجہ صاحب مشن کو پھیلانے والے لوگ دیوانے ہوتے ہیں، اور فرمایا کیا آپ میری بات سمجھ گئے ہیں؟ میں نے عرض کیا حضور، میں آپ کی منشا اور آپ کی ہدایت کو سامنے رکھ کر سلسلے کی پیش رفت میں انشاءاللہ دیوانہ وار کام کروں گا۔ حضور بابا صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، پھر پیشانی پر انگلیوں کے پور سے دائرے بناتے رہے، یعنی خانوادہ بنا دیا، اور پھونک مار کر فرمایا اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے۔ اس وقت سلسلہ عظیمیہ کے خانوادہ قلندر دوراں الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی ہے۔ ہر سال 27 جنوری کو سربراہ سلسلہ عظیمیہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی کی نگرانی میں مرکزی مراقبہ ہال سرجانی ٹاؤن کراچی میں عرس مبارک حضور قلندر بابا اولیاء کی تقریب منعقد ہوتی ہے، جس میں پوری دنیا سے مریدین اور عقیدت مند خواتین و حضرات شریک ہوتے ہیں، اور اسی دن شادمان ٹاؤن کراچی میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے فیض سے مستفیض ہوتے ہیں، اپنی جھولیاں مرادوں سے بھرتے ہیں۔ ان کی نسبت بھی ہے نام بھی افکار بھی عظیم، ان کی نسبت بھی ہے نام بھی افکار بھی عظیم، گفتار بھی اخلاق بھی کردار بھی عظیم، روشن روشن راہوں والی سرکار بھی عظیم، شمس ہمارے رہبر ہیں دربار بھی عظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔